أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آپ کے علم ہے کہ ہم سلسلہ وار قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 143 تا 147 کا، اور الحمدللہ آج پروگرام نمبر 159 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. قاری سلمان صاحب نے انہی آیات یعنی سورۃ النساء آیات 143 تا 147 کی تلاوت کے ذریعے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: اور اس قرآن کریم میں غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ بہقی شریف کی روایت ہے. پچھلے پروگرام میں بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ذکر کیا گیا تھا ایک طویل حدیث کا ایک جملہ روزانہ ہم سمجھ رہے ہیں. اسی طویل حدیث میں یہ بات آج ہم سمجھ رہے ہیں: اور اس قرآن کریم میں غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. فلاح کے معنی کامیابی. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 159 ہے. 150 سے زیادہ اقساط ہو چکی ہیں پروگرام کی، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کے اس کلام کو ہم گریجولی آگے بڑھتے ہوئے سمجھتے رہیں اور غور و فکر بھی کریں، اور جو ہدایت سامنے آئے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے، تب فلاح مل سکے گی، یعنی اصل کامیابی. ناظرین کرام پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 143 تا 147 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: منافقین گو مگو کا شکار ہیں کفر و ایمان کے درمیان، نہ مسلمانوں کی طرف ہیں نہ کافروں کی طرف، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے. اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو دوست مؤمنوں کو چھوڑ کر. کیا تم چاہتے ہو کہ دے دو اللہ کو اپنے خلاف ایک کھلی دلیل؟ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو ایسے لوگ ہی مؤمنوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مؤمنوں کو شاندار بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو
اور ایمان لے آؤ اور اللہ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 143 تا 147 کا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ ربط آیات سے مراد پچھلی آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق ہے۔ پہلی بات ربط آیات پر جو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی ہے، گزشتہ آیت میں منافقین کی نماز میں سستی، کاہلی اور ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی تھی۔ نماز بھی ادا کرتے تھے تو دکھاوے کے لیے اور بڑی سستی کے ساتھ ادا کرتے تھے، یہ بیان تو پچھلی آیات میں آ گیا تھا۔ اب کیا ہے لکھا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اب منافقین کی ایمان اور کفر کے درمیان تذبذب کی حالت کا بیان ہے۔ تذبذب گو مگو کا شکار ہونا، آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں، عمل کروں کہ نہ کروں، یہاں رہوں بھی کہ نہ رہوں، یہ جو ایک شیکی سی کیفیت ہے، تذبذب کا شکار ہونا، گو مگو کا شکار ہونا، اس کیفیت کا بیان ہے آج کی نشست میں جو آئے گا منافقین کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی جن باتوں کو تشریح میں ہم تفصیل سے بعد میں سمجھیں گے ان کا ایک مختصر بیان اولاً شروع میں سامنے آتا ہے۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، منافقین ایمان اور کفر کے درمیان حیران و سرگرداں ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، یہ تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے۔ اگلی بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کی ممانعت، یہ بات پہلے بھی آ چکی، آج دوبارہ اس کا بیان آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں تعارف کے ذیل میں، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کی ممانعت۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، منافقین کے لیے شدید تر عذاب کی وعید، اور یہ بیان آئے گا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہوتا ہے، یعنی ہر آیت میں کیا عنوان یا سب ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیات 143 تا 147 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 143، منافقین تردد کا شکار رہتے ہیں، وہی گو مگو کی کیفیت۔ پھر آیت نمبر 144، کفار سے دوستانہ تعلقات کی ممانعت، پچھلی نشست میں بھی بات آئی، آج بھی آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 145، منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، یعنی گڑھا جہنم کا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 146، پرخلوص توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے منافقین کے لیے بھی، مگر پرخلوص توبہ ہو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 147، بدعملی اور جرائم کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اس پر بات ہوگی آگے انشاءاللہ تفصیل سے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد موقع ہوتا ہے تشریح کا۔ آئیے ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 143، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ النساء آیت نمبر 143۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، منافقین گو مگو کا شکار ہیں کفر و ایمان کے درمیان، نہ مسلمانوں کی طرف ہیں نہ کافروں کی طرف، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا النساء آیت نمبر 143 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، منافقین کی تذبذب کی حالت کا بیان۔ کیا مطلب؟ گو مگو کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان اور کفر کے درمیان کسی ایک طرف یکسو نہیں ہوتے۔ پچھلی نشست میں بات آئی تھی نا، کفار سے بھی بنا کر رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی، ہیں کسی کے نہیں، بس اپنے مفاد کے ہیں، اپنی ذات سے بڑے مخلص ہیں لیکن باقیوں سے کوئی اخلاص ان میں نہیں ہے۔ چنانچہ اگلا نقطہ لکھا ہے ان کی اسی کیفیت کے اعتبار سے، صرف اپنی ذات سے مخلص، نہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں نہ کافروں کے دوست۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، گمراہی کی طرف رخ کرنے والے شخص کو اسی راستے پر گامزن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ذکر آئے نا، جسے اللہ گمراہ فرما دے تم اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اللہ گمراہ کب فرماتا ہے؟ جب بندہ خود اپنے لیے طے کر لے کہ اس نے ہدایت پر نہیں آنا اور گمراہی پر ہی چلنا ہے، تو پھر اللہ اسی پر اس کو چلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک تاثر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر، منافقین کا بیان تو پڑھ رہے ہیں مگر ایسا نہ ہو کہ ہم مطمئن ہوں کہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لوگ بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، پھر دنیا کی محبت میں ڈوبے اور غرق ہوئے
دنیا کے مفاد کے غلام اور بندے بن گئے تو پھر نفاق پر پہنچے، اور پھر یہ حرکتیں ان کی ہمارے اس طور پر سامنے آ رہی۔ تو ہمیں بھی دنیا کی محبت میں غرق ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ دنیا کی محبت میں یہ ڈوبنا یہ بندے کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ نفاق کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 144 کا بیان ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ النساء آیت نمبر 144، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو دوست مؤمنوں کو چھوڑ کر، کیا تم چاہتے ہو کہ دے دو اللہ کو اپنے خلاف ایک کھلی دلیل؟ تشریح سمجھیں گے تو یہ ترجمہ اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنانے کا تاکیدی حکم۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہاری دلی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ایمان والوں کی یا مسلمانوں کی دلی دوستی کافروں سے نہیں ہو سکتی، تو نہ کرو ان سے دلی دوستی کا معاملہ، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، کافروں کو دوست بنانے والے خود اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو حجت فراہم کرتے ہیں۔ حجت دلیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا، مجرم کی فائل تیار ہو رہی، کیا تیار ہو رہی ہے؟ ہاں، مجرم کی فائل تیار ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے شواہد جمع کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ پکڑنے والے فوراً نہیں پکڑتے بلکہ کچھ شواہد جمع کرتے تاکہ اس کے بچنے کی کوئی راہ نہ بچے۔ یہ کفار کے ساتھ دوستیاں اختیار کرنا، یہ فائل تیار کرا رہا ہے ان منافقین کے لیے کہ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے باغیوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے تمہیں محبتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کا عذاب تیار ہوگا۔ تو گویا خود اپنے انگارے یہ تیار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی اختیار کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حرکت سے محفوظ رکھے اور ہم ایمان والوں سے ہی دلی دوستیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 145 ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یہ ہے ناظرین کرام سخت ترین الفاظ منافقین کے انجام اور سزا کے بارے میں۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں یہی لکھی گئی ہے، منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت، سخت ترین عذاب، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اور طبقے میں ہوں گے۔ جنت کے درجات وہ بلندی ہے اور جہنم کے درکات، یعنی درک ہے نا، درکات، یہ اس کے گڑھوں کی طرف، نچلے طبقات کی طرف اشارہ۔ سب سے نچلے طبقے میں کون ہوں گے؟ یہ منافقین ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ آگے لکھا ہے، جہنم کے 7 طبقات میں سے سب سے نچلا گڑھا منافقین کے لیے مقرر ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیجیے۔ یہ سخت ترین سزا کا بیان ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، ان کا انجام کفار سے بھی بدتر ہوگا کیونکہ دنیا میں یہ کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کافر تو کھلا کافر ہے نا، جنگ پر آ گیا، دشمنی پر آ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، اندر ہی اندر بیٹھ کر دینی اجتماعیت اور اسلام کی اجتماعیت، مسلمانوں کی اجتماعیت کی جڑیں اندر سے کھود رہے ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اسلام کا اور حرکتیں کرتے ہیں کفار والی۔ یہ زیادہ بڑے دشمن، یہ زیادہ خطرناک دشمن ہے، اس لیے سخت ترین عذاب کا بیان ان منافقین کے لیے اس مقام پر بیان ہوا۔ اس حوالے سے اگلی اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہاں سے رہائی بھی ممکن نہ ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 146 سے آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 146 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں
اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو ایسے لوگ ہی مؤمنوں کے ساتھ ہیں اور ان قریب اللہ مؤمنوں کو شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 146 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے جہنم کے اخروی عذاب سے بچنے اور مؤمنانہ زندگی کے لیے چند بنیادی شرائط کا بیان۔ 4 باتوں کا بیان آئے گا، سمجھتے ہیں لیکن نوٹ کیجئے گا۔ پچھلی آیت بڑی سخت تھی نا، جہنم کے عذاب کے بیان پر۔ اس آیت میں امید کی کرن، معاملہ درست کر لو اللہ معاف کر دے گا، معاملہ درست کر لو اللہ اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، یہ قرآن حکیم کا اسلوب اور انداز ہے کہ قرآن جہنم کا ذکر جہاں جہاں کرتا ہے وہیں جنت کا بیان بھی عطا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا بیان بھی دیتا ہے۔ یہ توازن اللہ کے کلام میں ہے۔ جہنم کا خوف کیوں دلایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم ڈریں اور بچنے کی کوشش کریں، اور جنت کا ذکر اور معافی اور رحمت کا بیان کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ ذوق و شوق پیدا ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش اختیار کر کے جنت اور اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کریں۔ تو کیونکہ پچھلی آیت میں سخت بیان تھا عذاب کا، اس کا ذکر کر کے اب اللہ کی طرف سے توبہ کی امید کا بیان عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ لکھا گیا ہے یہاں پر جہنم کے اخروی عذاب سے بچنے اور مؤمنانہ زندگی کے لیے چند بنیادی شرائط کا بیان۔ وہ 4 باتیں ہیں جس کو ترجمے میں ہم نے پڑھا، اب آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، پرخلوص توبہ۔ جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، رحمت کا مستحق بننے کے لیے پرخلوص توبہ، سچی اور پکی توبہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان آ بھی چکا ہے الحمدللہ۔ اب آئیے ناظرین کرام دوسری بات کو سمجھتے ہیں۔ توبہ کے بیان کے بعد دوسری بات کا تذکرہ ہے اپنی روش کی اصلاح، یعنی برائیوں کو ترک کر دینا۔ صرف توبہ توبہ کہنا کافی نہیں بلکہ اصلاح کرنا بھی ضروری۔ گناہ کر رہے ہو تو چھوڑ کر واپس آؤ، فرائض و واجبات کو ترک کر رکھا ہے تو ادا کرنا شروع کر دو، حرام اور غلط کاموں میں ملوث ہو تو چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ توبہ کے ساتھ روش کی اصلاح، توبہ کے ساتھ روش کی اصلاح اور برائیوں کو ترک کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات، اللہ سے تعلق کے لیے قرآن کریم اور شریعت پر مضبوطی سے جم جانا۔ الفاظ آئے تھے نا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ گئے، کیا مطلب؟ اللہ کو تھام لیا، کیا مطلب؟ اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کی رسی قرآن کو تھامنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کو تھامیں گے تو اللہ کو گویا تھام لیا۔ اس سے نمبر 3 پر لکھا ہے اللہ سے تعلق کے لیے قرآن کریم اور شریعت پر مضبوطی سے جم جانا۔ چوتھی بات اس ذیل میں لکھی گئی ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ الفاظ ہے نا، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، زندگی کی تمام گوشوں میں اللہ کے سامنے جھک جانا۔ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اپنی اطاعت کو خالص کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ خالص کرنے کا مطلب اب کسی اور کی نہیں ماننی، ماننی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ یہ 4 کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم سے بچنا اور مؤمنانہ زندگی اختیار کرنا آسان ہوگا۔ آخری 2 نکات ہیں ناظرین کرام اس آیت کی تشریح میں۔ اگلی بات، اگر منافق بھی اپنے اندر یہ 4 اوصاف پیدا کر لے تو کامل ایمان مؤمنوں کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ کن کے ساتھ ہو جائیں گے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ تو وہ نفاق سے واپس آ جائے گا کدھر؟ ایمان والوں کی صف میں، اگر یہ 4 اوصاف وہ اختیار کر لے۔ اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نقطہ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے تشریح کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمنوں کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت، بہت بڑے اجر کی بشارت ہے، مگر کن کے لیے؟ جو یہ 4 کام کریں، توبہ بھی کریں، اصلاح بھی کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو قرآن کے ذریعے مضبوط کریں، اور انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر اپنی اطاعت کو کس کے لیے خالص کر لیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اگلی آیت کا مطالعہ ضرور کریں گے، بہت ہی پیاری آیت ہے قرآن کی، 5ویں پارے کا اختتام بھی ہے، بہت پیارا مقام قرآن کا، مگر اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ النساء آیات 143 تا 147 کا۔ وقفے سے پہلے بقیہ آیات یعنی 143 تا 146 کا مطالعہ مکمل ہو چکا، اب ایک ہی آیت رہ گئی، لیکن بہت ہی پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا۔ آئیے سمجھتے ہیں اور پھر تشریح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ 5ویں پارے کی آخری آیت بھی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا النساء آیت نمبر 147، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ النساء آیت نمبر 147، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔
नाज़रीन करام बड़ा ही अपीलिंग अंदाज़ है, बड़ा मोहब्बत भरा शफ़क़त भरा अंदाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। इस आयत में अल्लाह की रहमानियत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की गफ़ारियत, अल्लाह की करीमी का इजहार होता है। अल्लाह क्या करेगा तुम्हें आज़ाब दे के? अल्लाह को कोई खुशी होती है तुम्हें आज़ाब देकर? अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें आज़ाब दे? अगर तुम शुक्र अदा करते रहो और तुम ईमान की रविश पर कायम रहो। बहुत प्यारा अंदाज। आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात देखिए तशरीह में, किसी शख्स को सज़ा उसकी अपनी बदअमली की वजह से मिलती है। किसी शख्स को सज़ा उसकी अपनी बदअमली की वजह से मिलती है। अल्लाह किसी को आज़ाब देने को नहीं चाहता। जो जाएगा जहन्नम में अपने अंगारे खुद तैयार कर रहा है। जो सज़ा पाएगा वो अपनी सज़ा के मामलात खुद ही तय कर रहा है, खुद ही वो अंगारे अपने तैयार कर रहा है जिसकी बुनियाद पर उसको सज़ा दी जाएगी। अल्लाह को क्या पड़ी अज़ाब देने की? तो लिखा है किसी शख्स को सज़ा उसकी अपनी बदअमली की वजह से मिलती है। अगली बात तशरीह में लिखी गई है, ईमान और तौहीद पर कायम रहने और आमाल सालिहा अंजाम देने वाले अज़ाब से बचाए जाएंगे। ईमान ज़बान पर फ़कत काफ़ी नहीं, जैसे मुनाफिकीन के पास था। ईमान दिल में भी हो, और दिल में ईमान होगा तो इजहार अमल में भी होगा। अगर ये तौहीद पर कायम रहेंगे, ईमान के तकादों पर अमल करते रहेंगे, आमाल सालिहा करते रहेंगे, तो आज़ाब से बचाए जाएंगे। एक बहुत बड़ा तकादा जो इस मकाम पर आया वो शुक्र के हवाले से, आइए उसको समझते हैं। तशरीह में लिखा है, शुक्र करने और खुलूसे दिल से ईमान लाने पर बंदा अल्लाह ताला को बेहतरीन कदरदान पाएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ पे अल्फाज है वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला कदरदान है, सब कुछ इल्म रखने वाला है। अजीब लफ्ज़ है शाकिर, ये तो बंदे को कहते हैं, बंदों के भी नाम होते हैं शाकिर, शुक्र करने वाला। लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ किसके लिए आया? अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो अल्लाह की शान के मुताबिक तर्जुमा होगा। बंदा शुक्र करता है, अल्लाह बंदे की शुक्र की कदरदानी फरमाता है। बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह बंदे के शुक्र की कदरदानी फरमाता है। लफ्ज़ एक आएगा, लेकिन बंदे के लिए आएगा तो बंदे की हैसियत के मुताबिक तर्जुमा होगा, और जब रब्बे कायनात के लिए आएगा तो रब्बे कायनात की शान के मुताबिक तर्जुमा किया जाएगा। दोबारा पढ़ो, तशरीह में लिखा है, शुक्र करने और खुलूस दिल से ईमान लाने पर बंदा अल्लाह ताला को बेहतरीन कदरदान पाएगा। शुक्र क्या है? आइए इसको समझते हैं। इसलिए कि जन्नत हमें चाहिए ना, तो मेहनत तो करना होगी। आइए शुक्र को समझे। लिखा है, शुक्र के मानी एतराफ़ नेमत है और उसके 3 दराजात हैं। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, और जिनकी किताब बहुत मारूफ है अल-मुफ़रदातुल क़ुरआन, कुरानिक डिक्शनरी अल-मुफ़रदातुल क़ुरआन, वो फरमाते शुक्र क्या? तस्वुरुन निअमा व इज़हारुहा, नेमत का एतराफ़ करना और उसका इजहार करना। इजहार के 3 दराजात हैं, आइए समझते हैं। पहला दर्जा क़ल्बी, यानी दिल से, इंसान दिल से अल्लाह के एहसानात का एतराफ़ करे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, करोड़ा करोड़ नेमतें ना, पहले माने तो सही कितना कुछ अल्लाह ने दिया। एतराफ़ कहाँ? दिल में। ये शुक्र हुआ क़ल्बी, दिल से। फिर अगली बात कौली, नेमत का ज़बानी इक़रार भी हो, इस ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेहतरीन तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं भी तो हैं। हर मौके की दुआएं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सिखा दी। फिर हर नमाज की हर रकात में सूरतुल फातिहा, और सूरतुल फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी है। इसके बाद आगे तीसरा दर्जा अमली, शुक्र के असरात उसके आज़ा व जवारिह से भी ज़ाहिर हों। आज़ा व जवारिह, ये जो पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के आज़ा, इस पूरे वजूद से अल्लाह की शुक्रगुजारी। क्या मतलब? अल्लाह ने जो कुछ अता फरमाया, जो नेमतें अता फरमाई, जो वजूद में सलाहियतें रख दी, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बताई हुई तालीम के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे वजूद से अल्लाह की शुक्रगुजारी होगी। नाज़रीन कराम, ये है शुक्र, पूरी ज़िंदगी इसमें आ जाती है। शुक्र दिल से भी, शुक्र ज़बान से भी, और शुक्र पूरे वजूद से भी। आखिरी बात लिखी है तशरीह में, ये तीनों दराजात लाजिम व मलजूम हैं और बिल तरतीब वजूद में आते हैं। क्या मतलब? इधर एतराफ़, फिर इधर इजहार, और फिर पूरे वजूद से उसका इजहार, और पूरे वजूद से फिर अमल का मामला। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार मुअमिन बंदों में शामिल फरमाए, ताकि हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन सकें और ताकि अज़ाब से बच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, आज की ज़ेर मुताला आयात अन्निसा आयात 143 था 147 का बयान मुकम्मल हुआ। अब वक्त है हमारे नौजवान साथियों के सवालात का। आइए उनकी तरफ चलते हैं और दरियाफ़्त करते हैं कि हमसे क्या मालूम करना चाहते हैं। पहला सवाल कौन कर रहे हैं? जी साद, आप करेंगे?
سر ایک شخص اپنی انفرادی زندگی کے اندر تو اللہ کے احکامات کی اطاعت کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال رزق کمانا، اس کا پورا پابند ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے اندر وہ اللہ کی اطاعت کیسے کرے؟ بہت پیارا سوال، بہت قیمتی سوال، کہ اپنی اطاعت تو خالص کرنی ہے نا اللہ کے لیے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ بہت پیارا سوال ہے کہ کچھ تو ہماری زندگی کے وہ پہلو ہیں اعمال کے اعتبار سے کہ جن پر عمل ہو سکتا ہے، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، ایک حد تک رزق حلال کمانے کی بھی کوشش کر سکتا ہے بندہ، اسی طرح جھوٹ سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، لیکن بہت سارے احکامات شریعت کے وہ ہیں جن کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے، سود کے نظام کا خاتمہ، ٹھیک ہے، زنا کرنے والوں کی سزاؤں کا نفاذ، چوری کرنے والوں کی سزا کا نفاذ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی وصولی، صحیح ہے، عشر کی وصولی، یہ جو شریعت کے اجتماعی احکامات ہیں، یقیناً ایک اکیلا بندہ تو عمل اپنی ذات میں نہیں کر سکتا، اس سطح پر ہمارا فرض ہے اہل ایمان کا کہ وہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کریں۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض، اور ناظرین کرام آپ کو یاد بھی ہوگا سورۃ النساء ہی میں آیت نمبر 135 میں ہم نے سمجھا ہمیں کیا حکم دیا گیا، پچھلے پروگرام میں بھی آیت کوٹ کی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل کے، قسط کے، انصاف کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اجتماعی سطح پر اپنے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلا سوال، جی حسنین۔ یہ یہاں پہ آخری آیت میں ہم نے شکر کے معنی اور اس کے 3 درجات تو پڑھ لیے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں ایمان کا بھی تذکرہ ہے، تو اس کا ربط بتا دیں اور معنی کو سمجھا دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام بڑا قیمتی سوال آخری آیت کے تعلق سے کہ شکر کا بیان تو آیا تھا، شکر کے درجات کا ذکر بھی آ گیا، ایمان کا بیان بھی تو آیا تھا، یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا بھی تو ذکر فرمائیے۔ بہت صحیح بات ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان رکھو۔ اب سوال ہے یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان پوری کیفیت ہے، اقرار بھی ہو اور تصدیق بھی ہو اور اس کا اظہار پھر عمل میں ہو۔ ایمان ایک پوری کیفیت کا نام ہے، اس دل کی وہ کیفیت کہ بندہ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے رکھے؟ اللہ سے۔ کل نفع اور نقصان کا مالک اور اختیار رکھنے والا کسے مانے؟ اللہ کو۔ توکل کس پر رکھے؟ اللہ پر۔ امید کس سے رکھے؟ اللہ سے۔ خوف کس کا رکھے؟ اللہ کا۔ محبت سب سے بڑھ کر کس کی کرے؟ اللہ کی۔ اطاعت سب سے بڑھ کر کس کی کرے؟ اللہ کی۔ ناراضگی کا خوف سب سے بڑھ کر کس کا ہو؟ اللہ کا۔ جواب دہی کا احساس بندوں کے سامنے نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے جو جواب دہی ہے اس کا احساس ہو، یہ سارا کچھ ہمارے ایمان کے تعلق سے ہے، اور جب یہ ایمان دل میں جا گزی ہوتا ہے تو عمل اس کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے۔ یہی ایمان دل میں ہوگا اللہ کے تعلق سے، تبھی شکر بھی ادا کریں گے۔ تو یہ شکر اور ایمان اس اعتبار سے تو جڑے ہوئے ہیں، اور وہ منافقین جو زبانی کلامی دعوے کرتے تھے ان کے تسلسل میں، یعنی ان کے بیان کے تسلسل میں بات آئی تو محض اقرار باللسان والا نہیں بلکہ تصدیق بالقلب والا ایمان، دل کی گہرائیوں سے تصدیق کیا جانے والا ایمان، اس کا بھی رب کائنات کی طرف سے ہم سے مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے جی فرید، آپ کا سوال؟ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہمیں مذبذبین بین ذالک آیا، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ہماری بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ایمان ہو جاتا ہے، جیسے محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اسلام، کبھی دنیا میں اتنے غافل ہو جاتے ہیں، اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ دینی کاموں سے غافل ہو جاتے ہیں بالکل، تو کیا ہماری یہ کیفیت بھی نفاق کی طرح نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، تاثر بہت اچھا ہے اور یہ احساس ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام بہت قیمتی سوال ہے کہ مذبذبین بین ذالک، وہ گو مگو کی شکار ہیں، کون؟ منافقین، لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اچھا ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کی دوستیاں کس سے تھی؟ پکے کفار، کھلے کفار سے، تو کبھی کفار کی طرف کبھی مسلمانوں کی طرف، اصلاً کسی کی بھی طرف نہیں۔ یہ تو وہ کھلے پکے منافقین کا بیان جو اس وقت موجود تھے۔ اس کے ذیل میں ہم مسلمان الحمدللہ، کبھی یہ نہ کہا جائے کہ ہم تو منافق ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں معاذ اللہ، بلکہ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ منافقوں والی حرکتیں ہم میں تو نہیں آ گئیں، یہ ہے پازیٹیو بات۔ اب یہ بات کہ ہم دینی محافل میں ہیں تو ایمان کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ویسے پھر غفلت آ جاتی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی کبھی ہو گیا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ کیفیت ایک تو
نہیں رہے گی۔ لیکن وہ جو کھلے پکے منافق تھے ان کا تو معاملہ تھا وہ دنیا کے اندر غرق ہی ہو گئے تھے، اور کچھ بنا کر بھی رکھتے تھے مسلمانوں سے دوسرے مال بٹورنے کے لیے، کچھ بنا کر رکھتے تھے کفار سے تو وہ بھی دنیا کی مفادات کی خاطر، تو وہ تو کھلے منافقین کا معاملہ۔ ہاں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ غفلت بڑھ تو نہیں رہی، اور غفلت کے بڑھنے کی وجہ سے میں دین کے تقاضوں سے پیچھے تو نہیں ہو رہا، دنیا کی محبت میں ڈوب کر میں دین کو فراموش تو نہیں کر رہا، تو میں بھی نفاق کی طرف چلا نہ جاؤں، یہ خوف رہے، میں بھی نفاق کی طرف چلا نہ جاؤں، یہ خوف رہنا چاہیے۔ اور اس کا ازالہ کیسے ہو؟ ان محافل میں شرکت اور بڑھ جائے، قرآن سے تعلق اور بڑھ جائے، اللہ کے نیک اور مومن بندوں کے ساتھ تعلق اور بڑھ جائے، تاکہ وہ دوسری غفلت والی کیفیت کم ہوتی چلی جائے اور ایمان والی کیفیت بڑھتی چلی جائے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے زندگی کے آخری لمحے تک یہ کشمکش تو چلتی رہے گی، مگر ایک ہوتا ہے ایمان کی کمزوری کا معاملہ، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور ایک کھلا نفاق وہ تو طے کر کے بیٹھے ہیں، اللہ اس انجام سے بچائے۔ تو ایمان کی اس کمزوری کا ازالہ، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھنا، اس سے ایمان کی آبیاری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، پچھلی 2 نشستوں سے بلکہ 3 نشستوں سے نفس کے بارے میں بات چل رہی تھی، آج اسی کے تسلسل میں اگلا نقطہ ہے، لکھا ہے نفس مطمئنہ کا ذکر سورۃ الفجر آیت نمبر 27 میں آیا ہے۔ نفس مطمئنہ کا ذکر سورۃ الفجر آیت نمبر 27 میں آیا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے کل یہ اعلان فرما دے اور آج اس نفس مطمئنہ کے حصول کی توفیق عطا فرما دے۔ نفس امارہ تھا برائی کی طرف گامزن بندہ، نفس لوامہ تھا نیکی بھی ہے بدی بھی ہے، کہاں تک جانا ہے؟ نیکی غالب آئے کس پر؟ بدی پر۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نفس مطمئنہ انسان بدی کو کم کرتا گیا، مٹاتا گیا اور نیکی میں بڑھتا چلا گیا، یہ نفس مطمئنہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، جن باتوں کو ہم نے تفصیل سے تشریح میں سمجھا، اب ان کا مختصر جائزہ ایک راؤنڈ اپ کے طور پر۔ حاصل مطالعہ میں پہلی بات لکھی ہے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بنانے کی ممانعت، تفصیلات آ چکی ہیں۔ دوسری بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے منافق جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے سچی توبہ اور دین پر جم جانے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور ہاں منافق کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا، اصلاح کر لو اللہ معاف کر دے گا، اللہ ہمیں بھی سچی پکی خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے، وہ سوالات جن کا جواب اپنے اندر جھانک کر ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جائزے کے اعتبار سے 3 سوالات۔ آج کا پہلا سوال اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کیا ہماری دلی دوستی اہل ایمان ہی سے ہوتی ہے؟ پچھلی نشست میں بھی آج بھی بیان آ گیا، بس جائزہ لے لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے کیا مومنوں کی معیت کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں؟ معیت ساتھ، جو توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، اللہ کو تھام لیں گے، اس کی کتاب کو، اور اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہ کس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ مومنوں کے ساتھ۔ تو نفاق سے نکل آؤ اور مومنوں کی صف میں آ جاؤ، اللہ ہمیں واقعتاً اہل ایمان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے اعتبار سے ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کیا اپنے قول و فعل سے ہم اپنے محسن حقیقی کو راضی کرتے ہیں؟ محسن حقیقی کون؟ اللہ رب العالمین، اس کے شکر ادا کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مؤمن شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام پروگرام کے آخر میں 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ ہے آیت کا، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ دی گئی تھی سورۃ الفرقان کی، درست جواب ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 65۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی دعا ہے، نیک لوگوں کی دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 65 میں یہ ذکر آیا ہے، درست جواب الفرقان آیت نمبر 65۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ایمان پر ہم سے سبقت کر گئے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟
ناظرین کرام یہ بہت قیمتی دعا ہے. سبقت کر جانے والے یعنی وہ مرحومین جو ایمان کی حالت پر چلے گئے, مرحومین کے لیے دعا بتائی گئی ہے. اس کو تلاش کیجئے سورۃ الحشر میں 28 پارے میں سورۃ الحشر ہے. چلیے آج تو آسان ہو گیا سوال. سورۃ الحشر 28 پارے میں اس میں جواب تلاش کیجئے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. اجازت چاہیں گے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے اخلاص, علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام قاری صاحب کو, ہمارے ساتھیوں کو, ہماری وہ تمام ٹیم جو اسکرین پر آپ کو نظر نہیں آتی, ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے.